سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کا ذکر فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام نبیوں سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، اور فرمایا جب میرا رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تو فرمایا پھر تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم سارے اس کا اقرار کرتے ہو؟ تمام انبیاء اکرام نے فرمایا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں، اور فرمایا اس پر یہ باری ذمہ ہم لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور اس گواہی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ہوا یہ کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آسمان سے جنت سے اس دنیا میں اتارا گیا تو آپ ہندوستان کی سرزمین میں ایک پہاڑی پر اترے، اور جب حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا گیا تو وہ جدے میں عرب امارات میں وہاں پر اتری۔ اب 300 برس گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جب توبہ قبول ہو گئی تو اس کے بعد نعمان پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنی روحیں پیدا فرمانی تھی اس جگہ اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے لیے۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الستُ بربکم، فرمایا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے لیا، فرمایا کہ تم احکام شریعہ کی تبلیغ کرو گے؟ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں جو ہمارے تک پیغام پہنچے گا ہم اسے امت تک پہنچا دیں گے۔ پھر تیسرا اقرار اللہ تعالیٰ نے لیا جس کا ذکر یہاں اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تمام نبیوں کی محفل ہے۔ اب یہ ذرا بات توجہ طلب ہے کہ تمام نبیوں کی محفل ہے اور ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ اللہ کیا اقرار لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام نبیوں سے کہ بھئی میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، لیکن جب میرا آخری نبی آ جائے گا نا تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو ان پر ایمان لانا ہے اور دوسرا ان کی مدد کرنی ہے۔ پھر اللہ نے یہاں تک بات نہیں چھوڑی، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اقرار کرتے ہو، یہ باری ذمہ لیتے ہو؟ تمام نے یہ کہا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں، اب اس طرح کرو ایک دوسرے پر گواہی دو۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر گواہی دیں، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام گواہی دیں
کہ ہم نے اس کا اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اب اتنا ہی نہیں، قالوا اقررنا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا میں نے صرف تم سے گواہی نہیں لی، تم سے اقرار نہیں کیا، فرمایا کہ میں خود رب ذوالجلال بھی اس گواہی میں تمہارے ساتھ ہوں، فرمایا بھی میں بھی اس پہ گواہ بنتا ہوں، میں بھی اس پہ گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب تمہیں میں کتاب عطا کروں، تمہیں میں نبی بنا کے بھیجوں، فرمایا پھر جب تمہیں کتاب عطا کی جائے، تمہیں حکمت عطا کی جائے، فرمایا اس کے درمیان میرا نبی آ جائے تو فرمایا کہ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا کہ جب میرا نبی آ جائے گا، فرمایا کہ پھر تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور آپ اور اپنی امت کے ساتھ اس نبی کی مدد بھی فرمانی ہے۔ تو اللہ نے اس جگہ اس وعدے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے جب معراج کی رات آئی، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے دولہا بنے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مسجد اقصی میں لے کے جایا گیا تو اللہ کے تمام نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک 1,24,000 کم و پیش تمام انبیاء اکرام وہاں پر تشریف فرما ہیں، تمام نبی تشریف فرما ہیں، اور انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ صرف مصطفیٰ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کے آئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے بازو پکڑ کر مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا، اور تمام انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ امام ہیں، تمام نبی مقتدی ہیں، اور یہ بتا دیا کہ جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والا ہے، جو حضرت شیس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والا ہے، جو حضرت ادریس علیہ السلام کو ماننے والا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، فرمایا سن لو آج تمام نبی میرے نبی آخر الزمان کے مقتدی بن گئے ہیں، فرمایا ہر ایک شریعت منسوخ ہو گئی، اب ایمان لانا پڑے گا تو صرف مصطفیٰ پہ ایمان لانا پڑے گا۔ تمام نبیوں نے یہ پیغام دیا کہ آج کے بعد ہر معاملہ ختم ہو گیا، ہماری شریعتیں منسوخ ہو گئی، ہمارے دین منسوخ ہو گئے، اب وہی شریعت چلے گی، وہی حکم چلے گا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے۔ تو شاعر نے کہا کہ اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نوں وی اے کہنا پیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اصل ہیں، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مل جاتا ہے اللہ دنیا بھی سوار دیتا ہے اور آخرت بھی سوار دیتا ہے۔ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دو جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرمایا کہ اصل چیز اگر کوئی ہے تو وہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ محمد دین حق کی شرط اول ہے، محمد دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اس وقت بھی یہ وعدہ لیا گیا اور قیامت تک اس وعدے کو پورا کیا جاتا رہے گا۔ وہ تو انبیاء کرام نے اس کا اقرار کیا، انہوں نے اپنے دور میں اپنی امتوں کو یہ درس بھی دیا ہے کہ جب میرے بعد ایک نبی آئے گا، آخر الزمان نبی ہوگا، نشانیاں بھی بیان فرمائی، فرمایا جب وہ تشریف لے آئے تو فرمایا اس پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو، آپ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پہ عمل